میں نے بھی بیان میں کہا نا، نعمت کی موجودگی کا اعتراف تو کرو پہلے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی ہم قدر نہیں کر رہے، وہ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب۔ عربوں میں ان کا مقام ہے، مکہ مدینہ میں ان کا مقام ہے، ان کو سعودی عرب نیشنلٹی دے رہے کہ آپ آئیں یہاں، جو علماء کمیٹی ہے اس کے امیر بن جائیں، ذمہ دار بن جائیں، نائب نہیں امیر۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کئی سال فقہ، جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے اس کے امیر رہے ہیں۔ مکہ کے جو مفتی اعظم وہ ان کے نائب رہے ہیں، نائب۔ امیر کون رہا ہے؟ حضرت مفتی صاحب۔ اتنا بڑا اللہ نے علمی مقام عطا فرمایا ہے، بہت بڑا۔ اور عجیب بات یہ کہ جب کسی کو اتنی عزت ملتی ہے اور اتنا علم ملتا ہے تو اس میں تواضع نہیں رہتی، وہ تو ہر وقت سوٹ اور ٹائی بوٹ میں ہی لگا رہتا ہے، تقوی چلا جاتا ہے، دین چلا جاتا ہے۔ حضرت کی یہ خصوصیت ہے، علم میں کمال، عزت اللہ نے بہت عطا فرمائی۔ اتنی عزت ہے، ان کی عزت کا لوگوں کو پتہ ہی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ مجھ سے تو اگر کوئی آگے مل جائے گا وزیر اعظم تو میں اگلے بیان میں بتاؤں گا، ہمارے حضرت سے کسی نے، کوئی مولوی صاحب بیٹھے، حضرت گاڑی چلاتے تھے، اپنی گاڑی تھی حضرت کی، تو کوئی مولوی صاحب کو حضرت نے لفٹ دی، وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے میں صدر ضیاء الحق سے ملا ہوں کل۔ وہ کہیں ضیاء الحق کے دور کی بات ہے، تو حضرت فرماتے میرا دل چاہ رہا تھا دروازہ کھول کے ادھر سے دھکا دے کے ان کو گراؤں گی، بھائی تو اگر ضیاء الحق سے مل گیا تو کون سا کمال ہو گیا۔ حالانکہ ضیاء الحق پھر بھی بیچارہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے مل کر کوئی فخر کر سکتا ہے۔ ابھی مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ضیاء الحق کے بیٹے کا نام اعجاز الحق، کہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ساتھ میں ہی کے بیٹھے ہوئے۔ تو کوئی بھی ایسی بڑی سیاسی چیز آتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا آیا ہوا کون ہے، ہم تو اپنے گولے گنڈے والا اپنے محلے کا ہوگا اس کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اب کوئی اسلام آباد سے کوئی بڑا آ رہا ہے تو ہمیں کیا پتا کون ہے کیا نہیں ہے، اور پھر ملنے کا شوق بھی نہیں ہوتا۔ تو کسی نے بتایا کہ اعجاز الحق بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے بالکل۔ میں نے کہا بیٹھے رہنا تو ہم کیا کریں، اعجاز الحق بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بتاؤ مفتی طارق مسعود صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کو جا کے بتاؤ، ہم کیوں ملے بھائی اس سے۔ لیکن پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ ان کے والد بہت بڑے آدمی تھے، تو والد کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے اٹھ کے ملا جائے۔ پھر میں گیا ملنے کے لیے، میں نے کہا میں صرف آپ سے مصافحہ کرنے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کو نہیں جانتا آپ کی کیا کوالٹیز ہیں کیا خصوص، میں آپ کے والد کو جانتا ہوں، آپ کے والد سے ہمیں دلی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے ہم آپ سے ملے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، وہ اس لیے کہ دیکھو والد صاحب کی عزت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں۔ شریف آدمی کے باپ کی جب عزت ہوتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے شریف آدمی، لیکن جب جو شریف نہیں ہوتا نا وہ اپنے باپ کی عزت اور توہین سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاندانی لوگوں کا ہوتا ہے کہ باپ دادا کی عزت سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا، بہت عزت دی۔ سعودی عرب ان کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں سعودیہ کی نیشنلٹی کے لیے لوگ کیسے لوگ پھرتے ہیں، مل جائے تو وہ نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے میں اپنا دارالعلوم میں ہی ہوں بڑے مزے سے۔ ہمارے یہاں علماء تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لے لیں تاکہ آپ وہاں کام زیادہ کر سکیں۔ تو پھر ان میں وہ واقعی مفتی ہیں، آپ ان کی تحریریں دیکھیں، ان کی تحریریں ایسے نہیں ہوتی کہ آج ایک بیان جوشیلا دے دیا، کل فوراً اس بیان سے رجوع، پرسوں پھر ایک بیان داغ دیا، پھر اگلے دن اس بیان سے رجوع۔ وہ شروع سے ہی ایسی نپی تلی بات کرتے ہیں، لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں کہ نہ اس میں جذباتیت کا عنصر ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی آگ لگ رہی ہوتی ہے۔ ابھی عبدالستار ایدھی کا جب انتقال ہوا ہے تو مختلف لوگوں کے مختلف کمنٹس آئے، کوئی کہہ رہا ہے ملحد اور زندیق اعظم، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ امام مہدی کے چھوٹے بھائی تھے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑھا دیا کسی نے، اتنا گھٹا دیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان بالکل نپا تلا، بالکل نپا تلا کہ بھائی ابھی یہ وقت نہیں ہے کسی کے کفر اور اسلام کا، اس کی جو خدمات ہیں، جو اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، بس اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اگر کوئی فراڈی تھا یا جو بھی تھا تو زندگی میں اس کو پھر لوگوں کو بتانا چاہیے تھا نا کہ بھئی یہ کر رہا ہے تو لوگ اس سے بچیں۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے لیے اللہ سے دعا کر لو، اے اللہ اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو اس کی مغفرت کر دے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ باقی کسی کو کافر کہنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے،
ہمارے ہاں کافر کافر ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے لڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کچھ بیانات ایسے ہیں جو خطرناک تھے عبدالستار ایدھی کے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن حضرات فقہا نے کفر کا اصول بیان کیا ہے کہ کسی کی باتوں کے 99 مطلب غلط نکلتے ہوں کفر والے, لیکن 1% چانس ہو اس کی بات کا آپ صحیح مطلب نکال سکتے ہو, تو فقہا کہتے ہیں کہ اس ایک چانس کو, جو ایک احتمال ہے, اس کو ترجیح دی جائے گی, اس کی باتوں کی تعویلات کی جائیں گی تاکہ اس کو کفر سے بچایا, کیونکہ اسلام میں کسی کو کافر کہنے سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ لفظ ہلکا ہے نا, کسی کو کافر کہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسلام میں یہ بہت بڑی گالی ہے کافر کہنا. کافر کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ مبغوض ہے اور کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے آپ. کافر کا تو یہ مطلب ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت ان میں کوئی خرابی نہیں تھی, لیکن یہ جو کمنٹس مجھ سے بہت لوگوں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں. میں نے کہا میں کیا بیان کروں بھائی, میں اگر اس کی تعریف میں بیان کروں گا تو فیس بک والے میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے. میں اگر اس کی برائی میں بیان کروں گا تو میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا, اب اس کے پیچھے اتنا زیادہ اس کی جو ہے نا, اور برائی بھی ہمارے اعتدال سے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جب کسی کے پیچھے پڑتے ہیں تو جب تک ہاتھ دھو کے تولیے سے پوچھ نہ لیں اچھی طرح تسلی کے ساتھ اس کو, میں نہیں کہہ رہا وہ زمزم سے دھلا ہوا انسان تھا, میں نہیں کہہ رہا, اس میں کچھ خرابیاں تھیں, نظریاتی خرابیاں تھیں. عبدالستار ایدھی میں کچھ نظریاتی خرابیاں تھیں انہوں نے, لیکن وہ نظریاتی خرابیاں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر اور مرتد کہہ کے دائرہ اسلام سے باہر نکال دو. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ایک عجیب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات آپ ایسے موقع پہ پڑھا کریں, ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل نپے تلے, اس میں نہ اس طرف غلو ہوتا ہے نہ دوسری طرف غلو ہوتا ہے, بالکل نپی تلی ایک بات ہوتی ہے جو ان کے ٹویٹر پہ یا اور دوسرے سوشل میڈیا پہ جو ان کے کمنٹس آتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اب جب لوگ مجھ سے یا کسی بھی مفتی سے پوچھیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ والا تو وہ یوں کہہ رہے ہیں, تو پھر خود ہی دیکھ لیا کریں کہ وہ والا یا یہ والا دونوں میں سے کہ بھئی وہ اس معیار پہ پہلے ہے بھی یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پورے اس معیار پہ اتر رہے ہوں, جو میں نے ابھی آپ کو علماء کا معیار ہے جو وضع کردہ ہوئے, علماء بتاتے ہیں کہ مفتی کے لیے یہ اس پروسیس سے گزرنا. اور ایک اہم بات تو رہ گئی, اہم بات یہ ہے کہ اس پروسیس سے گزر کے بھی ہر ایک مفتی نہیں بنتا. یہ ہم نے وقت ہی کے مفتیوں سے, بڑے مفتیوں سے یہ بات سنی ہے.